وزیر اطلاعات اور ڈی جی ISPR آج سیاستدانوں کو بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنما شریک ہوں گے۔ موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال پر اہم بیک گراؤنڈ بریفنگ دی جائے گی۔ بریفنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ بھارت کا محاذ آرائی کے لیے نیا من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ ٹائمز آف انڈیا نے جھوٹا دعویٰ کیا، مبینہ دہشت گرد LOC کے قریب ٹھکانوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ان ٹھکانوں کو بھارت نے نشانہ بنانا تھا۔ بھارت کا خیالی دہشت گردی کیمپوں کا جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کا صحافیوں کے کنٹرول لائن کے دورے کا اہتمام۔ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا نمائندے آج کنٹرول لائن کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق ابدالی ویپن سسٹم کا تجربہ ایکسرسائز انڈس کے دوران کیا گیا۔ مقصد فوجی دستوں کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی پلووں کی جانچ کرنا تھا۔ ابدالی میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس، زمین سے زمین تک 450 کلومیٹر مار کرنے کی صلاحیت کا حامل۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے، بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان بین الاقوامی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ ترکیہ کا پاکستان کے موقف کی حمایت اور یکجہتی کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ کہا، بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سوئس وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے صدر سلامتی کونسل کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا، بھارت کی پانی روکنے کی کوشش جنگ کا اقدام سمجھا جائے گا۔ مہم جوئی کی صورت میں پاکستان بھرپور دفاع کرے گا۔ بھارت سے 4 رافیل طیارے آئے تھے جنہیں جام کر دیا، خطرہ کم نہیں ہوا۔ بھارت نے کچھ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، اہم ملک کوشش میں ہے، پاک بھارت تنازع نہ بڑھے۔ کسی سفارتی ذرائع سے بھارت کو فیس سیونگ دینے کی تجویز نہیں آئی۔ ثالثی کا معاملہ بعد میں آئے گا، پہلے واضح ہونا چاہیے سچائی کیا ہے۔ دیکھنا چاہیے مودی نے کہیں پہلگام کا ڈرامہ خود تو نہیں رچایا۔ سندھ طاس معاہدے پر چند دن میں عالمی بینک سے رابطہ کریں گے۔ شری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں مودی سرکار کی نوٹنکی کا پول کھل گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر کرائے کے مظاہرے کے ڈرامے کا پول کھل گیا۔ نام نہاد مظاہرین نے کہا، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا تھا، انہیں تو 1500 روپے کا لالچ دے کر لایا گیا تھا۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی، پاکستانی ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر چلا دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے بھارت کے پاکستانی یوٹیوب چینلز بند کرنے کے رد عمل میں اقدام اٹھایا۔ ملی نغمے میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی۔ ملی نغمہ بھارت میں یوٹیوب پر بطور اشتہار نشر ہو رہا ہے۔ پاکستانی ملی نغمہ بھارت میں نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ بھارتی صارفین نے اپنی ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مودی سرکار کا حقائق چھپاتے ہوئے AI کا استعمال، بھارتی حکومت پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف۔ فرانس 24 نیوز نے بھی بھارت کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا، سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی جھوٹی ویڈیوز اور تصاویر کو مودی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پہلگام میں منظر عام پر آنے والے ایک جوڑے کی پرانی ویڈیو کو مقتول سیاحوں سے جوڑ کر جھوٹ بولا گیا۔ انٹرنیٹ پر شیئر ویڈیوز میں دکھائے گئے افراد کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد جعلی سرجیکل سٹرائک کا پول بھی کھل گیا۔ سابق جرنیلوں نے بھی، بھارتی تجزیہ نگاروں نے بھی راز فاش کر دیا۔
کہا جھوٹی سرجیکل اسٹرائک بھارت کی عوامی تسلی کے سوا کچھ نہیں، یونین چارٹر کے تحت بھارت سرحد پار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ادھر بھارتی حکمران جماعت بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس پارٹی آپس میں گتم گتا۔ ادھر پارٹی بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے بالا کوٹ میں مبینہ سرجیکل اسٹرائک کے ثبوت مانگ لیے۔ بھارت کو پاکستانی چینلز بند کرنے کا بھی منہ توڑ جواب، پاکستان نے بھی بھارت کے 44 یوٹیوب چینلز بند کر دیے۔ ادھر بھارت نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ عطا تارڑ نے بھارتی ریاستی جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں پر مظالم کو بے نقاب کیا۔ بھارت وزیر اعظم پاکستان اور DGISPR کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی بلاک کر چکا۔ اگر پاکستان پر حملہ ہوا، بھارت کی 7 ریاستوں پر قبضہ کر لیں گے، بنگلہ دیش کے ریٹائرڈ میجر جنرل فضل الرحمان نے خبردار کر دیا۔ بنگلہ دیش کے سابق فوجی افسر نے کہا، ایسی صورتحال میں چین کے ساتھ فوجی تعاون کی بات چیت شروع کرنا ضروری ہے۔ سابق میجر جنرل فضل الرحمان بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے قریبی ساتھی اور نیشنل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کمیشن کے سربراہ ہیں۔ بھارتی میڈیا نے ہمیشہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، پہلگام کی جھوٹی کہانی سے دنیا کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے بات چیت، کہا جنگ سے پہلے بھارتی میڈیا نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا، پاکستان کی میڈیا نے بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا، میڈیا کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست سے دوچار کر دیا۔ پاکستان رینجرز کے چاقو چوبند جوان بھی دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار، واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، رینجرز کے کڑیل جوانوں کی شاندار پریڈ، فضا میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، ہزاروں شہریوں نے واہگہ بارڈر پر رینجرز کی شاندار پریڈ دیکھی، قومی پرچم اٹھائے ہوئے لوگوں نے جوان کو ان کی مہارت پر بھرپور داد دی۔ افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار، کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، راولپنڈی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلاء کی ریلی گئی، K2 کے دامن میں ضلع شگر میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، چونیا، چنیور، رجحان، بہاول نگر اور حالہ میں بھی ریلیاں۔ پاکستانی ہندو برادری کا بھی بھارت سے کشیدگی پر پاکستان کی مکمل تائید کا اعلان، چیئرمین آل پاکستان ہندو رائٹس موومنٹ ہارون سراب دیال نے کہا، پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ موٹر سائیکل چوری کا ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے ٹاور پر چڑھ گیا، پولیس نے ملزم کو اسلام آباد کلب کے سامنے ٹاور سے اتار کر حراست میں لے لیا، ملزم نے کہا وہ گاڑیاں دھونے کا کام کرتا ہے، پولیس نے چوری کا غلط الزام لگایا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، میاں والی، بھکر اور گرد و نواح میں آندھی کے بعد بادل برسے، بہاول پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی، حیدرآباد میں طوفان کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر ہوا، حالہ، ٹنڈوالا یار اور کندھ کوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار۔ آسٹریلیا میں وفاقی انتخابات، وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی لیبر پارٹی کامیاب، اب تک کے نتائج کے مطابق لیبر پارٹی 86 نشستیں جیت چکی، لبرل پارٹی سمیت اپوزیشن اتحاد اب تک صرف 40 نشستیں جیت چکا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا کی حکمران جماعت لیبر پارٹی نے انتخابات میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ امریکہ کے اولمپک میڈلسٹ ایتھلیٹ فریڈ کرلی کی گرفتاری، 2 بار کے اولمپک میڈلسٹ فریڈ کرلی اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو مکہ مارنے کا ان کے اوپر الزام تھا۔ واقعہ میامی کے ایک ہوٹل میں پیش آیا، کرلی کو عدالت پیش کیا گیا جس نے ضمانت پر رہائی دے دی۔ فریڈ کرلی کی سابق گرل فرینڈ ایلیسا جانسن بھی ایتھلیٹ ہے۔